بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ جولائی کی 30 تاریخ ہے، اتوار کا دن۔ یہ میرا آپ سے پہلا انٹریکشن ہے۔ اس بات کے لیے بہت بہت معذرت کہ کل یوم عاشور میں آپ سے باوجوہ انٹریکٹ نہیں کر سکا۔ آپ میں سے بعض دوست جو حالات ہیں ان میں فوری طور پر فکر مند ہو جاتے ہیں، مگر یہ کچھ میری اپنی مصروفیات تھیں، ان کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس ویڈیو میں ایک تو سب سے پہلے مجھے بات کرنی ہے باجوڑ میں ابھی جس وقت آپ سے مخاطب ہوں بہت ابتدائی اطلاعات ہیں۔ دھماکہ ہوا ہے ایک پولیٹیکل ایونٹ پہ، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک لڑائی ہوئی ہے ایک اینکر کی، ایک وکیل کی۔ ویڈیو کے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، مہر بخاری کی اور شیر افضل خان مروت صاحب، عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، ان کی ہم بات کریں۔ ان دونوں کی لڑائی میں ایک بڑا کام ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ یہ فائدہ کیا ہے اس کی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ پھر تلوار چلی ہے اور کوششیں جاری ہیں کہ یہ تلوار چلتی رہے۔ ابھی تو کچھ لوگوں نے اس تلوار کو چلنے سے روک لیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تلوار چلے گی، مکمل طور پر اس تلوار کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ بلکہ پہلی بات جو ہے وہ اس تلوار کی ہی کرتے ہیں۔ یہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراپ کیا گیا سینٹ میں صادق سنجرانی کی جانب سے، کیونکہ وہاں مخالفت کی گئی اور ہر طرف سے مخالفت کی گئی۔ اچھی بات ہے، یعنی مخالفت کرنے والوں میں کہوں برائے نام پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ تھے، لیکن JUIFA سے، پاکستان تحریک انصاف سے، کچھ دیگر حلقوں سے، جماعت اسلامی سے یہ مخالفت کی گئی، اور اس مخالفت نے کچھ کام کیا ہے۔ پہلے ہی جان لیجیے کہ جو پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل، یہ بل کیا ہے؟ ویسے انتہا پسندی کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ٹرم مشرف صاحب کے دنوں میں بہت زیادہ کوائن ہوئی، بہت زیادہ سننے کو ملی، اور پھر اگر آپ انتہا پسندی سے آگے بڑھ کر جائیں گے پرتشدد انتہا پسندی، اور اس کو سیاسی طور پر ہمارے ہاں اس کے غیر سیاسی پہلو ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کو سیاسی طور پر دیکھنا ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ لنگوٹی کس کے بھاگتی حکومت عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی اور پابندی کے لیے یہ بل لے کر آ رہی تھی۔ اس مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال، تشدد، فرقہ واریت کی خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہے۔ جملہ سنیں آپ، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہے، یعنی فرقہ واریت کی حمایت ان کے نزدیک ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کی قانون میں ممانعت نہ ہو، جو اچھی ہو، کیونکہ جس چیز کے قانون میں ممانعت ہے وہ بری ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی میں کسی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا، اب پاکستان تحریک انصاف لکھ دیتے آپ، جو پرتشدد انتہا پسند ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال، تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا شامل ہے۔ سیدھی جو عمران خان صاحب کی جو ایما کے مقدمات پورے ملک میں ہیں، اس کے تحت بل کے مطابق شیڈیول میں شامل شخص کو 2 لسٹیں ہیں: تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے، پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے۔ حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو، جس کا سربراہ پرتشدد ہو۔ لسٹ 1 میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ جو بات ہو رہی نا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ آپ پابندی لگا دیں، سپریم کورٹ جو ہے وہ اڑا سکتی ہے، وہاں سے بھی نہ ہو تو نام بدل کے آیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہ بھی آ جائے گا، نام بدل کر آنے والی تنظیمیں بھی شامل ہیں۔ مجوزہ بل کے مطابق لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں۔ لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی۔ ضرورت کیا ہے؟ اس وقت بھی آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پیمرا نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے عمران خان پر، عدالت نے کہا دکھاؤ تقریر۔ کون دکھاتا ہے عمران خان کی تقریر؟ پتہ ہے سب کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر آگے بات ہو رہی ہے پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی۔ ودن پاکستان بھی موومنٹ پر پابندی، باہر جانے پر پابندی۔ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثوں کی چھان بین کرے گی اور اس کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کی سرگرمیاں مانیٹر کرے گی۔ ویسے رانا ثناء اللہ کی بڑی تصویریں ہیں پرتشدد تنظیموں کے لوگوں کے ساتھ۔ بل کے مطابق پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداروں اور ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا، بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ تنظیم کے لیڈر، عہدیداران، ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، ان کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔
पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। कोई मालियाती इदारा उस तंजीम के लीडर, मेंबर या अहदेदार को माली मुआवनत नहीं देगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द को इलाका छोड़ने, इलाके में रहने की हिदायत करेगी और उस शख्स और अहले खाना, बहन भाई, रिश्तेदारों के असासों की छानबीन करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद शख्स की मॉनिटरिंग करेगी। इसमें यह है कि ये 120 दिन से 12 महीने तक इसको जो है वो हिरासत में रखा जा सकेगा। ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं, इसके बाद जो अगला काम है ना, वो काम जो है वो हमारे इन हालात में, जबर के इस मौसम में ज़रा बेहतर हुआ है। हुआ ये कि महर बुखारी साहिबा और शेर अफजल खान मरवत, इमरान खान साहब के वकील, इनके दरमियान एक बहस हुई। इस बहस में शेर अफजल खान मरवत साहब ने ये एक और ट्वीट के जवाब में बात करते हैं। अम्माद यूसुफ साहब ने कहा 1 साल हो गया जब अम्माद यूसुफ साहब गिरफ्तार हुए थे, और अम्माद यूसुफ साहब ने कहा कि अरशद साहब ने इस्लामाबाद छोड़ दिया, मुल्क उसके बाद छोड़ दिया अगली सुबह, और मैं गिरफ्तार कर लिया गया था उसी रात 1 साल पहले। जिब्रान इलियास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को हेड करते, उन्होंने कहा कि मे बी वन डे यू कैन टेल अस एवरीथिंग मोर ओपनली। अब मैं आपको बार बार एक कहानी नहीं सुनाता, वादी महरान में अमरूदों के बागात के करीब एक हवेली में वो जो मैं कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन वो कहानी आपको ओपनली सुना सकूं, लेकिन अभी तो मैं डिकोडेड सुनाता हूं। तो जिब्रान इलियास साहब ने ये बात की। इस पर शेर अफजल खान मरवत साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा, आफ्टर द फर्स्ट कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू महर बुखारी इन्वाइटेड मी टू हर लाइव टेलीकास्ट। यानी पहला हुआ ये था कि रिकॉर्डेड था, शेर अफजल खान मरवत साहब के पास कैमरा पहुंचा दिया गया, सवालात बता दिए गए, महर बुखारी साहिबा को कॉल मिलाई गई, मैंने ऑफिस से उनके कंफर्म किया, और महर बुखारी साहिबा चाहें तो इसको डिनाई कर सकती हैं, लेकिन उनके ऑफिस से मैंने कंफर्म किया। वो जब कॉल मिला दी गई तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के, अब ये फर्ज कर लें मेकअप रूम में किसी और जगह बात हो रही हो, तो वहाँ से जिस टोन में सवाल पूछे जाते हैं वो एक अलग टोन है। शो, लाइट्स, कैमरा, स्टूडियो का माहौल, उसमें टोन ही बदल जाती है। तो महर बुखारी साहिबा ने जब बाद में ये सवालात किए तो टोन बिल्कुल बदल गई थी। शेर अफजल मरवत साहब पहली टोन में जवाब दे रहे थे जब रिकॉर्ड हुए शेर अफजल मरवत साहब के जवाब कैमरे पर। बाद में महर बुखारी साहिबा जब टेलीविजन पे पूछ रही थी तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनकी टोन यहाँ थी, महर बुखारी साहिबा की टोन यहाँ थी। मैं पहले बता चुका आपको। तो अब की बार कहते हैं लाइव में बुलाया। आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एंड वॉज टोल्ड माई सेगमेंट विल स्टार्ट एट 10:32। 10:32 पर शुरू होगा। 4 मिनट पहले मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं हो रहा, आपका सेगमेंट ड्रॉप कर दिया गया है। फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि होना यह चाहिए था कि मुझसे माजरत की जाती महर बुखारी साहब की जान से। प्रोड्यूसर ने बता दिया नहीं हो रहा। आपने एक बंदे को बिठा दिया, रेडी करके, बाउंड करके, वो 10:30 बजे लाइव होगा, इसके लिए तैयार होकर बैठा हुआ है घंटों से, क्योंकि उसके घर आपने DSNG भेज दी, कैमरामैन भेज दिया, तमाम चीज़ें रेडी कर दी, लाइट्स वाइट्स लगा दी, और उसके बाद आपने उसको कहा नहीं हो रहा आपका सेगमेंट। आखिर में शेर अफजल साहब कहते हैं टू हैव मी ऑन द शो रिक्वायर्स सम रेजिलियंस, कि दम चाहिए, तप्पड़ चाहिए मुझे शो में लेने के लिए। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। महर बुखारी साहब ने कहा ओ भाईजान छोड़ दीजिए ना, पहले इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल था, यानी पहले भी कुछ नहीं था, ना आपके पास कोई सबूत और ना इसके पीछे कोई साजिश। महर बुखारी साहब कह रही कुछ नहीं था। यू आर जस्ट एन ओवर सेंसिटिव ग्रोन बेबी, ओवर ग्रोन बेबी। आप बस बच्चों की तरह रोते हैं, बड़े हो गए फिर भी। डूइंग मोर हार्म टू योर क्लाइंट एंड पार्टी देन यू रियलाइज। आपको एहसास नहीं है कि आप अपने क्लाइंट यानी इमरान खान साहब और अपनी पार्टी यानी PTI को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लीज गो फोकस ऑन योर एनर्जीज ऑन दोज वर्किंग हार्ड टू प्रूव यू ट्रेटर्स। मैंने कहा था ना, लड़ाई में एक फायदा हुआ है। वो हकीकतें जो इस जबर के मौसम में, इस तलखी में पूरी तरह से बताई बोली नहीं जा सकती, वो हकीकतें सामने आती हैं इस लड़ाई में। अब महर बुखारी साहिबा क्या कह रही हैं? जाइए उन पर फोकस कीजिए जो आपको गद्दार करार दे रहे हैं। तो ये हकीकतें सामने आ रही हैं। महर बुखारी साहिबा कहती हैं नॉट जर्नलिस्ट हु डेली ट्रेड थ्रू फायर टू रिमेन ट्रू टू देयर वर्क। यानी अब महर बुखारी साहब ये भी बता रही हैं, और हम सबको पता है, हम भी इसी फील्ड में ना, तो हम ये काम करते हैं और रोज़ाना इससे गुजरते हैं कि सहाफ़ियों के पर अपनी एनर्जीज मत लगाइए। सहाफ़ी तो रोज़ाना आग से गुजर रहे हैं, और पाबंदियों का, जबर का, और हुकूमत के रवैये का, और इस फाशिज़म पर मबनी हुक्मरान टोले का, इसका सामना कर रहे हैं। तो महर बुखारी साहब ये भी बता रही। तो इन लड़ाइयों में फ़ायदे होते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आम तौर पर दब जाती हैं वो फिर सामने आती हैं। उसके बाद वो कहती हैं आई क्वेश्चन द गवर्नमेंट डेली, क्वेश्चन पॉलिसीज दैट नीड टू बी चैलेंज्ड, हाईलाइट इकोनॉमिक मिसहैप्स इवन व्हेन इट्स डेंजरस टू डू सो।
دیکھیے نا حقیقتیں سامنے آتی ہیں. میں غلطیوں کی، خامیوں کی، پالیسیز میں کوتاہیوں کی نشاندہی کرتی ہوں تب جب ایسا کرنا خطرناک ہے. تو پاکستان میں یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ بار بار کہتی ہیں، اور خود کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں بات کر رہی تھیں، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. آسما شیرازی صاحبہ خود اچھی چیمپئن انسانی حقوق پر بات کرنے والی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، ان کے اپنے شو میں، ان کے اپنے چینل نے ان کی آڈیو بند کر دی. اس سے زیادہ مذاق ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ روزانہ کرتی ہوں. ڈونٹ نیڈ یور ویلیڈیشن. آپ کی طرف سے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. آلریڈی یو گائز ہیو ڈن انف ٹو شرنک دا اسپیس. آپ لوگوں کی وجہ سے اسپیس پہلے ہی بہت کم ہو گیا ہے. کسی حد تک درست بات ہے، لیکن اس حکومت نے یہ اسپیس کھا لیا ہے اور روزانہ کھا رہی ہے. عمران ریاض خان کے معاملے میں نہ ماننے والے لوگ، معید پیرزادہ پہ، صابر شاکر پہ پرچے کرانے والے لوگ، دیگر صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے والے لوگ، اور اب یہ جو مزید قوانین کے ذریعے صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ان کی تیاری کر رہی ہے حکومت، یہ لوگ جن کے اس عہد میں روزانہ صحافی جو ہے اس پوری پرابلم سے گزر رہے ہیں. کل میں کراچی میں فیملی کے کچھ لوگوں کے ساتھ باہر نکلا ہوتا، ایسے 3 سے 4 لوگ ملے جو کہنے لگے یار بھائی جان احتیاط کریں، عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں، مگر خود آپ سب کے سب احتیاط کریں. تو ان حالات کا کیا ایک عام آدمی کو نہیں پتا؟ ایک عام آدمی کس چیز سے گزر رہا ہے اس کو نہیں پتا، اور وہ عام آدمی الیکشن میں کیا کرے گا اس حکومت کو اندازہ ہے، اسی لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. آگے مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں ایز آلویز دا پارٹی چوزز اے لوز کینن ود نو ڈائریکشن کلیئرٹی آف اور پرسپیکٹو when it needs the most. ٹھیک بات ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کو بہت فوکسڈ لوگوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ان حالات میں اپنی اس لڑائی کو بڑی اچھی ڈائریکشن کے ساتھ لڑ سکیں. لیکن اس تمام لڑائی میں آپ دیکھیے کتنا فائدہ ہوا ہے کہ وہ اسپیس جس کے شرنک ہونے کی بات ہو رہی ہے، جبر کی جس موسم کی بات ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں پر یہاں بات ہوئی ہے. تو لڑائی کچھ اور تھی، فائدہ کچھ اور ہوا ہے، کچھ چیزیں اور نکل کر آئی ہیں، ایسے ہی نکل کر آئیں گی. اسپیس شرنک ہے، اور اسپیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یہ شرنک اسپیس جو ہے وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو حالات ہیں وہ حالات ہیں. ابھی ہمارے کچھ دوستوں نے، رضی طاہر نے اور کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے ملک میں مختلف مقامات پر اب بار بار احتجاج کیا جائے گا عمران ریاض خان کے لیے. جن لوگوں نے رکھا ہو اپنے پاس، ان سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ کا کیا جاتا ہے، سوچئے اس کی ماں کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں. وہ اب 3 مہینے سے غائب ہے، اسے واپس اس کی فیملی تک پہنچا دیجیے. آپ لوگوں کا اس میں کچھ نہیں جائے گا، وہ اپنی فیملی کے پاس پہنچ جائے گا. تو اس میں فائدہ ہے، ہم اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ لیں گے آگے کچھ باتیں اس تک پہنچانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.